الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام اور جن کے جلووں سے مرجائے کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز دینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اور وہ شہید بلا شاہ گلبو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختمی نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہارزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور دا محبوب دی دند پارا ز محشر تا خوشحالے گم پختانہ سمرہ دل اگلا سنو چک ہے ماشاءاللہ آج یہاں پہ مجھے بھی انشاءاللہ پشتو میں کچھ خطاب کر کے انشاءاللہ مزہ آئے گا ہمیں اصل میں جو اظہار معافی ضمیر میں پشتو میں کر سکتا ہوں ظاہری بات ہے اردو میں نہیں کر سکتا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنے بھی پٹھان ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ کافی ہیں ویسے بھی عشق اور محبت کے لیے زبان کا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے بابا جی ادھر پنجابی بول دیتے 4 سبدہ میں تقریر کر رہے تھے تو میں نے کہا حضور
اردو سمجھنے والے بھی 70% جو ہے نا وہ تقریباً اس سے زیادہ جو ہیں جو کہ نہیں سمجھ سکتے. تو میں نے کہا پنجابی کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب آپ مائک پہ تشریف لے گئے تو آپ نے پنجابی میں شروع کی اور ساتھ میں کہا وہ ایک لفظ جب آپ اپنی زبان مبارک سے نکالتے تھے تو وہ پٹھان جھوم جاتے تھے. میں نے کہا ان کو یہ تو پتہ ہے کہ بابا جی جو بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو پتہ ہے دل سے بولتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بات کہاں کی کر رہے ہیں. نہیں مانا نہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ یقین کریں یہ پنجابی سے بھی بابا جی کے بعد زبان سے بیشک ہو گیا ہے. میں ہمیشہ جب اشعار شروع کرتا ہوں تو اپنے دادا حضور کی پشتو اشعار سے، اردو میں ہوتے امام اہل سنت کے اشعار سے. لیکن جب بابا جی پنجابی میں تقریر کرتے تھے تو دل پھر یہ بھی کرتا ہے کہ میں پنجابی اشعار بھی بولوں. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد حال اور ہوندے، اور ٹکڑے منگتے شوربے پین والے غرقال مقال اور ہوندے، اور سینہ ڈان بے جنگ عالم شیر صفت قتال اور ہوندے. لبیک لبیک الجہاد الجہاد جہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ بالکل پشتو میں جو میں نے شعر شروع کیا یہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا بالکل ترجمہ ہے کہ مجھ سے خدمت کی خود سی کہیں آرزا، نہ محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے غم، اور چھ دل بر پکلی دیشی دا محشر اختر زمالے. اور دا جانان پا مہمانی کے بدا زڑا غخی ہوئی دیکرم، پا مولا میں دے قسم وی یا شقی ہنر زما دے. اور مدینہ منورے کے چھ زیبا دل بر زما دے، دا فراق پا درد و غم یہ زڑ پر ہر زما دے. اور پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے، پا مولا میں دے قسم وی دا صحیح خبر زما دے. اور اب جو پشتو میں اشعار پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے 70% آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو جن کو پشتو کے سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ ان کو بھی 70% سمجھ آ جائے گا. دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے، دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے، روح میں تو جگر میں تو جان میں تے. اور زما مشک و عنبر نشت بیلتانا یا رسول اللہ، مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے. اور نمی درشت بیلتان نمی دارشتا، نمی درشت بیلتا نمی دارشتا، درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے. اور ستا پمینہ کی میں دین و ایمان، اولی دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے. یا رسول اللہ میرا دین بھی آپ، میرا اسلام بھی آپ، میرا ایمان بھی آپ، میرا دل بھی آپ، میری جان بھی آپ، میری جگر بھی آپ. ستاپ امینہ کی میں دین و ایمان ہولی، دین میں تو اسلام میں تو ایمان میں تو زدہ ہچا تابے نیم بیلتانا، شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تو. اور ستاپ امینہ کی میں دین و ایمان ہولی، شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تو. استاد مخ پصفحہ ستاپ تعلیم لولم، استاد مخ پصفحہ ستاپ تعلیم لولم، پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تو. اور دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو، دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو، شوق میں تو اور ذوق میں تو درمان میں تے. اور ہونے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. قلندر لاہوری فرماتے ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے طفیل، ایمان بھی آپ کی برکت سے، اسلام بھی آپ کے طفیل. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اگر آج ہم ہر جرم کر کے بھی ہمارے شکل سلامت ہے، بندر
اور خنزیر اور سور نہیں بن رہے، اور آج ہم ہر جرم کر کے بھی یہ خیمہ اخلاق سلامت ہے، وہ ٹوٹ کر ہمارے اوپر نہیں گرتا۔ اگر ہر جرم کر کے بھی یہ زمین نہیں پڑتا کہ جس میں ہم غرق ہو جائے، اگر ہر جرم کر کے بھی اللہ کریم جل جلالہ ہمارے اوپر پانی نہیں بہتا جس میں ہم سارے تباہ ہو جائے، باوجود اس کے کہ اس ایک ایک جرم پر اللہ نے قوموں کو تباہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، رضا جاری رضا جاری ابھی میرے بابا جی دی ابھی میرے بابا جی دی ازدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ تمام احباب نے ہمارے قائدین الحمدللہ کثیر تعداد میں، میرا دل بہت خوش ہو گیا، یہاں پر نوجوان سارے، کیونکہ اس قافلہ عظیمت کو الحمدللہ ان کے اوپر ذمہ داری آ چکی ہیں، اللہ کریم ان کو مزید ہمت دے، استقامت دے، اخلاص دے۔ اور ہمارے بزرگ جنہوں نے اس مشن میں بہت سختیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں، وہ تشریف فرمائے حاجی رمضان صاحب، اللہ کریم ان کو مزید برکت روزت عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام کے لیے اب یقین کرے ملک خدا حسین صاحب نے پچھلے سال جب سیلاب متاثرین کے لیے ادھر سوات اور اس جگہ کے لیے امداد لے کے آئے تھے، اسی وقت انہوں نے ایک ٹائم لیا تھا مجھ سے، اور وہ ایک دوست تھے، وہ بھی ساتھ تھے، ان کے بیٹے کی نکاح کی، انہوں نے کہا میں نے ربیع النور شریف میں پروگرام بھی کرنا ہے، اور اس پروگرام میں اپنی جو میرا بیٹا اس کا نکاح کرنا ہے، تو یہ پہلا پروگرام ہے ربیع الاول شریف میں، اور شاید اس کے بعد بھی 2-3 مہینوں میں نے مشورہ کیا تھا اپنے امیر محترم سے اور سب سے کہ میں نے کہا میں اس مرتبہ ربیع الاول شریف ہو، ربیع الثانی ہو، بعد کی مہینے ہو، الیکشن تک، میں نے کہا میں نے پنجاب میں ٹائم نہیں دینا، صرف اپنے صوبے کو ٹائم دینا ہے۔ تو یہ پچھلے سال چون کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، یقین کریں یہ پنجاب میں میرا پہلا پروگرام ہے، اور دل خوش ہوا کہ الحمدللہ یہ بالکل اچانک انہوں نے پروگرام بنایا، اس نکاح کے بعد انہوں نے کہا جب آپ آ جاتے ہیں تو پروگرام بھی کر لیتے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں آپ آئے، میں سلام پیش کرتا ہوں، کروڑوں سلام ہو اس مرد قلندر کی روح مبارک ہو جنہوں نے اس قوم کو وہ جذبہ دیا کہ اب کسی بھی اجتماع کے لیے سال انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پروگرام کے لیے کوئی بڑے انتظامات کی ضرورت بھی نہیں ہے، جواز ہو کوئی بڑے دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی غلاموں کو پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر حضور کی غلامی میں ہم تجدید عہد وفا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ دوڑے آپ پہنچے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ یہ عزم کر کے یا رسول اللہ یہ ایمان بھی آپ کی بدولت، اسلام بھی آپ کی بدولت، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کی بدولت، تو آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری مال، جان، اولاد سب کچھ آپ کی عزت ناموس کے لیے قربان بھی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر وقت میں اپنا خطاب کروں گا، لیکن آپ دوستوں کی مکمل ماشاءاللہ جس طرح آپ آج یہاں پر شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اسی محبت کے ساتھ آپ انشاءاللہ میری بات کو سنیں گے، اور پھر جو میرے پٹھان بھائی ہیں وہ تو یہاں پر انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے سوباڑی کے ساتھ ہونا ہے۔ سوباڑی تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، پٹھان جانتے ہیں سوباڑی کس کو کہتے ہیں، ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جنہوں نے 75 سال سے حضور کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے۔ 75 سال سے حضور کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے، ہم نے اب حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں پشتو میں بھی کچھ باتیں کروں گا اور اردو میں بھی۔ اللہ کریم جل جلالہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم صبح شام بیٹھے،
ہم صبح شام بیٹھے، بلکہ اگر ہم حضور کی عزت ابرو کے لیے، حضور کے دین کے لیے سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں یہ پوری دنیا قربان ہو جائیں، یہ یاد رکھیے حضور کا حق اتنا بڑا ہے اس امت پر کہ پھر بھی حضور کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ربیع الاول شریف میں لوگوں کو اس کا بھی درد ہے کہ یہ لوگ بڑی جو ہے نا اسی مہینے میں محفل کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہ مہینہ ہے، صبح شام بندہ لگے، حضور کے سامنے حضور کے صحابہ ٹکڑے ہو گئے، حضور کے سامنے حضور کے صحابہ نے اپنی وجود اور اپنا جسم اس انداز سے پیش کیا کہ تیر آ کے آپ کے آنکھوں میں پیوست ہو گئے، اور حضرت قتادہ کا آنکھ مبارک نکل آیا۔ حضرت ابو دجانہ نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا اس انداز سے دفاع کیا کہ تیر آ کر آپ کے پشت مبارک میں پیوست ہو گئے۔ وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ إِجْلَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ إِجْلَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ، لیکن آپ نے اف نہیں کی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کی وجہ سے۔ حضور کے صحابہ حضور کے سامنے کٹ مرے، حضور کے صحابہ نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی کہ جو وضو کی پانی ہے مستعمل اس کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آپ کا خون مبارک بھی پیا اور آپ کا لعاب مبارک بھی اپنے چہروں پر مل دیا، لیکن پھر بھی علماء نے کہا وَهُمِن مَا لَهُوهُ فَلَمْ يَبْلُغْ مَا هُوَ حَقُّهُ، صحابہ اگرچہ حضور کے محبت میں حد سے بڑے آگے بڑھتے چلے گئے، وہ قربانیاں پیش کی جس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، مگر پھر بھی حضور کا حق امت پر اتنا زیادہ ہے کہ پھر بھی حضور کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ اگر میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ اپنی عینین نرگسین سے آنسو مبارک گرائے ہیں امت کے غم میں، پوری امت مل کر اس ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور کا حق اس امت پر اتنا زیادہ ہے۔ وہ کریم آقا جنہوں نے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام اگر دنیا میں آپ کے عینین نرگسین سے آنسو نکلے تو وہ بھی امت کے غم میں نکلے۔ وہ کریم آقا جنہوں نے دنیا میں بھی اپنے امت کو یاد رکھا، جنہوں نے وصال کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو اتنا شدید بخار تھا، آپ کے وصال مبارک کے وقت کہ آپ نے پانی منگوایا، میں پانی لے آیا تو اس پانی میں میرے کریم آقا اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور پھر اس ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے پر رکھتے، اتنا شدید بخار تھا، لیکن اس بخار میں بھی جب میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں تو میں جب قریب ہو گئی تو اسی وقت بھی میرے کریم آقا اپنے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور حضرت سال فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا کو مرقد منور و معطر میں رکھا گیا اور اسی وقت آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، اسی وقت بھی آپ کے ہونٹ مبارک پر اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں دی۔ اور جب بروز محشر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، مائیں اور ہمارے سارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ جائیں گے، جس کا قرآن گواہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اسی دن جب بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا اور جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر بندہ نفسی نفسی پکارے گا، اسی وقت بھی اگر کسی کی زبان پر امتی امتی کا نعرہ ہے تو وہ مشفق و مہربان نبی میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہے۔ جد امجد فرماتے ہیں مرسلان ٹول پر نفسی نفسی گویا دی دو امت پر طلب سرد مصطفیٰ تماشیلہ یہ رضوان جنت نراغے چراغلے پر محشرد مصطفیٰ اور محمد امینہ تکو تناریگلا ناس پگاڑت کو سرد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب کریم آقا کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہے کہ ہمیں کسی جگہ پر آپ بولے نہیں، ہر جگہ پر اپنے امت کو یاد کیا، اور پھر امت کے غم میں جب آپ کے آنسو مبارک نکلے تو وہ ہمارے لیے مغفرت اور شفاعت کے ذریعہ اور سبب بنے۔ خدا کی قسم میرے کریم آقا کا احسان اتنا ہے اور آپ ہی کی تو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ ہمارے ایک بال بھی حضور کے احسان کے باہر نہیں ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں
کہ یہ جو نظام زندگی چل رہا ہے، اگر حضور کے احسان کا چادر اس امت سے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اٹھ گیا، ہزارویں حصے کے لیے بھی اٹھ گیا، ابھی کے ابھی فنائے مطلق ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ حضور کا احسان ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے، اگر حضور کے احسان کا چادر سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اٹھ گیا، ابھی کی ابھی فنائے مطلق ہو جائے گا۔ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ میرے کریم آقا کی طفیل ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جو حضور نو حسم نو، جو حضور شتدے ہر سشتا، اور زما جانان دلول عالم جان دے، کہ جان شتدے نو جہان پر ہے بندے موجود دے۔ یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ، آمد مجتبہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پرنور کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس لیے آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، کہ نہیں ہم نے جو ہے نا بڑے ہم پروگرام میں آئے ہیں، بلکہ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ تو انتخاب ہے۔ اس دور میں پتہ نہیں اسی وقت بھی لوگ پتہ نہیں کس کس چیز میں آگے جا کر مصروف ہوں گے۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ ہماری زندگی اس وقت بھی حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے، ہماری لبوں پر اس وقت بھی میرے مصطفی کریم کے عشق و محبت کے ترانے ہیں۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے میرے کریم آقا کا، ورنہ آپ کو ہمارے اوصاف کی ضرورت کیا ہے، جس کے بارے میں کریم آقا کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان آپ کی خاطر بلند کیا ہے، تو ہم کتنا، یہ تو ہماری ناقص زبانیں ہیں، ہم تو حضور کی شان جو جس کا حضور لائق ہے وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، اس سے آگے فرماتے ہیں برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے خیال قیاس گمان اور وہم سے بھی ورع الورا، وزہرچ گفت ان شنیدم و خواندہم، جنہوں نے آپ کی شان مبارک بیان کی اور جنہوں نے آپ کی شان مبارک لوگوں میں آپ کی شان مبارک کی خوشبوئیں تقسیم کی، یا رسول اللہ اس محدث سے، اس فقیہ سے، اس جو بھی آپ کا وصف بیان کرے یا رسول اللہ، اس سے آپ کہیں آگے ورع الورا، وہ تو آپ کے کماحق کا وہ شان بیان ہی نہیں کر سکا، اور کیسے بیان کر سکے گا کہ آپ کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ رسول اللہ آگے آپ کہتے ہیں دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، یہاں تو آپ نے قلم توڑا ہے، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ماہم چنا درو ولی وصفے تو ماندائے، کہہ رہے دفتر تمام ہو گیا، زندگی تمام ہو گئی، زندگی تمام ہو گئی اور داڑھی سفید ہو گئی، دنیا سے جانے لگے، قلم ٹوٹ گئے، سیاہی ختم ہو گئی، یا رسول اللہ زندگی گزر گئی، ماہم چنا در اول وصفے تو ماندائم، لیکن اس باوجود اس کے کہ مخلوق تھک گئی، زندگی تمام ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ کے اوصاف اتنے ہیں کہ آپ کی وصف کے کتاب کے پہلے صفحے سے بھی ہم باہر نہیں ہوتے۔ کہتا پورتا رنائی دستادہ حسن، سوک پوئی کہ اگی بگیادہ دے جواب خپٹ خم مضبوط راکوے جدیدہ پتہ لگی جدویل مزور قید آشار، کہتا پورتا رنائی دستادہ حسن ہر گل کے صفائی دستادہ حسن، دا بلبل چھ صبح دم پا زور جاڑی دا غوارا گویائی دستادہ حسن، زلیخہ وکا یاقوب پتا شیداؤ جملو یا شیدائی دستادہ حسن، اور دا چطور اشپا پا ہر ورز سباشی دا جلوہ ہر سبائی دستادہ حسن، اور یا رسول اللہ زد اخپل ز محمد امین دا اخپل زرگی
ممنونیم چپکی تمنائی دستاد حسن ابھی میں یہاں پہ وہ ملک فدا حسین صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور یہاں پہ آ رہے تھے تو ہم نے کہا یہ اڈیالہ روڈ ہے اور آگے جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل ہے. تو میں نے کہا اڈیالہ جیل ایک تو غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری جس کی چکی میں بیٹھ کر آپ راتوں رات تحریک کے لیے دعائیں کرتے رہے اور جس کی چکی میں بیٹھ کر آپ نے حضور کے دین کے لیے جو کام کیا بخدا لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے اسی وقت سے جب آپ نے تخت دار پر لگایا اور پانسی کا پندہ چوم کر لگایا اور گویا کہ یہ بتایا مجھے مواجہہ شریف میں کہ بالکل سامنے یعنی مدینہ شریف میں حضور کے روضہ مبارک کے سامنے ان کے بھائی نے کہا کہ جب ہمیں رات کے پچھلے پہر بلایا گیا کہ آ جاؤ غازی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہم چلے گئے تو کہہ رہے راتوں رات جب ملاقات ہو گئی غازی صاحب بڑے پرسکون تھے ہماری ملاقات ہوئی پھر اپنے بچے سے نعت سنا اور پھر اس کے بعد جب آپ پانسی کے پندے کی طرف چلے تو کہہ رہے کہ جب آپ کچھ دیر چلے تو ہمارا یہ تمنا تھا نا کہ غازی ہمیں آخری سلام کرے تو کہہ رہے ہم نے پیچھے سے آواز دی تو انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہہ رہے ہم نے پھر آواز دی تو پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا تو اس طرح کر کے آپ آگے چل دیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تکلیف ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ غازی ہم سے ناراض ہو گئے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ان کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم آواز دو کہہ رہا بیٹے نے بھی آواز دی لیکن انہوں نے پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا اور اس طرح کر کے رخصت ہونے لگا کہہ رہا ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا یہ کیوں پیچھے نہیں دیکھ رہے لیکن کہہ رہا ہے کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ پیچھے یہ قادیانی نواز کیمرے لے کر بھاگتے رہے اور ان کا ایک ایک اسی وقت وہ حالت ریکارڈ کرتے رہے وہ صرف اسی وجہ سے غازی نے پیچھے نہیں دیکھا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ حضور کے غلاموں کو یہ ویڈیوز دکھائے کہ دیکھو آپ ویسے کہہ رہے ہو کہ غازی موت سے نہیں ڈر رہا اور انہوں نے جو ہے نا یہ کس طرح پیچھے مڑ مڑ کر اپنے اولاد کو دیکھتا رہا کس طرح پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھتا رہا کس طرح پیچھے مڑ مڑ کر اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو دیکھتا رہا اور یہ جو ہے نا وہ یعنی موت کی طرف جا رہا تھا تو یہ افسوس کر رہا تھا اور اپنے خاندان کو پیچھے دیکھتا رہا نہیں کہہ رہے غازی نے مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا قیامت تک حضور کے غلاموں کے سر فخر سے بلند کیے کہ جب تخت دار پر آپ آنے لگے تو تخت دار پر آپ نے پانسی کا پندہ چوم کر گلے میں ڈالا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر گویا کہ یہ پیغام دیا کہ میں نے اس وجہ سے یہ پانسی کا پندہ چوما اس وجہ سے لبیک کا نعرہ لگایا کہ آپ کو یہ زندگی کے انتہا لگ رہی ہے کہ بات ختم ہو گئی اور یہ پانسی ہو گئی لیکن میں نے چوما اس وجہ سے کہ مجھے میرے مصطفی کریم کے وصل کا پروانہ لگ رہا ہے یہ تیرے پر اسرار بندے جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا تیرے خون سے انقلاب آئے گا غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اور دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جلتا بہادری ممتاز حسین قادری جلتا بہادری
میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ اڈیالہ جیل تو اس وجہ سے بھی باقی بھی حضور کے غلاموں نے اس میں بڑا وقت گزارا، اور یقین کرے وہ وقت جو حضور کی عزت آبرو کے لیے گزر گیا، پوری کائنات کے عیش و عشرت اس ایک لمحے پر بھی قربان، جس میں ایک عاشق حضور کی خاطر جیل میں ایک سانس لیتا ہے۔ بخدا میں یہ آپ کو ویسے مبالغتاً نہیں کہہ رہا، جو سانس حضور کا غلام حضور کے دین کے لیے اس مشن میں لے رہا ہے، ایک غیور مسلمان حضور کا غلام ساری دنیا کی سلطنت اس خاک پر بھی قربان، جو خاک اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس سانس پر بھی قربان جو سانس حضور کے دین کے لیے وہ اس مشن میں لیتا ہے۔ ہم نے اکثر چونکہ یہ ربیع الاول شریف میں اس طرح کی معاملات آ گئے پچھلی 3-4 ربیع الاول شریف میں، تو اکثر لوگ بار کہتے تھے دیکھو جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی معاملہ اٹھاتا ہے، اور یہ میلاد کا مہینہ اندر گزارتے ہیں۔ میں نے ابھی سلام رضا کہا نا، سلام رضا، بخدا میں ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں جب مجھے ادھر پہنچایا گیا ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں، تو ادھر کی سختی تو پھر ایک اور طریقے سے تھی، تو یہ ربیع الاول شریف شروع ہو گیا، آگے جیل پر اسی وقت لائٹیں جو ہے نا وہ اس کا تنصیب ہو رہا تھا، تو وہ ملازم آیا، میں نے اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لائٹنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہہ رہا 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے۔ تو مجھے کوئی تعجب سا بھی ہوا، کہہ رہا حکومت نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو جن کو ان کے سارے کام جو ہے نا وہ عشق رسول میں اور حضور کے دین کے لیے لگ رہے ہیں، جس کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جن کا عمران میں عشق رسول تو نظر آتا ہے، لیکن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں عشق رسول نظر نہیں آتا، جس کو لبیک میں عشق رسول نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا حضور کی عشاق اور غلامان پر ظلم کر کے یہ 12 ربیع الاول شریف کی لائٹیں لگا رہے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں، وقت آئے گا، یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا۔ یہ تو دنیا میں بھی جو بابا جی نے دعائے جلال کی تھی اور فرمایا تھا اللہم احسن مددا، جو صحابی رسول نے دعائے ضرر کی تھی نا اللہم احسن مددا، یا اللہ ان کو گن لے، وقتلہم وددا ولا تبق منہم احدا، اس لیے کہا میں نے کہا وہ چھوڑ دے اپنے حال پر جو کچھ بھی کرے۔ یقین کرے کافی دن گزر گئے، دن کو تو چاند نظر نہیں آتا تھا، رات کو کوئی انتظام نہیں تھا کہ بندہ چکی سے باہر نکلے سامنے دیکھتا تھا کوئی چاند نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات جو کہ میں نے اپنے ساتھ ڈائری میں لکھی ہے، میں ویسے اپنے چکی میں آگے پیچھے دیکھ تو پیچھے ایک روشن دان تھا، میں نے ویسے اس میں دیکھا تو ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا۔ بخدا مجھے وہ لطف اب بھی یاد ہے، خدا کی قسم جو لطف اور جو سرور اسی وقت آیا، میں فوراً کڑا وہ اور سامنے چاند کو دیکھ کر میں نے سلام رضا شروع کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یقین کرے حضور کے غلامی میں وہ بھی ایک اور لطف ہے، وہ بھی ایک اور مزہ ہے، اور یہ صرف حضور کی غلامی میں ہے، ورنہ بڑے جنون والے تو ایک کریک ڈاؤن بھی برداشت نہ کر سکے، وہ ایک 4-5 دن لگا کے سیدھے پریس کانفرنس کا راستہ لے کے ہم بریک لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لبیک کیا حضور کے عشق و محبت کا جنون ہے، جو 5 کریک ڈاؤن برداشت کر کے پھر بھی ایک قدم آگے بڑھ کر تکالیف برداشت کر کے سینہ تان کر کہہ رہے ہیں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو اور ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ اس لیے میں جب اڈیالہ کی جو میں نے بات سنی تو میں نے کہا مجھے اس وجہ سے بھی یہ سارا علاقہ بہت اچھا لگا۔ ایک تو غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر غازیان اسلام نے جو یہاں پر زندگی گزاری، اس طرح غازی علم الدین، اس طرح بہت سارے، لیکن میں نے کہا 1953 میں میرے دادا حضور نے ختم نبوت کی تحریک میں میرے دادا حضور عاشق صادق مجاہد ختم نبوت حضرت الحاج محمد امین بابا جی نے یہاں پر 6 مہینے گزارے۔
آپ جب گجرات پر واپسی میں گجرات میں گرفتار ہو گئے تو 3 مہینے آپ گجرات جیل میں رہے، پھر 6 مہینے آپ نے یہاں پر اڈیالہ میں گزارے، اور وہ حضور کے عشق و وفا کی خاطر کہ جب ختم نبوت کا جلسہ تھا، ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا کسی نے اس جلسے کو کامیاب کیا اور صدارت کی، اس کو پھانسی دیا جائے گا۔ جب آپ ادھر سے پہنچے خیبر پختونخوا سے اور جلسہ گاہ آپ ادھر پہنچے 24 فروری 1953 کی بات ہے، جب پہنچے دیکھا تو افراتفری پہلی ہوئی تھی، گرفتاریاں ہو گئی تھی، اکثر قائدین گرفتار تھے۔ آپ نے کہا یہ جلسہ کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ لوگوں نے کہا بہت سختی ہے، اور اس طرح اعلان ہوا ہے۔ اسی وقت کی اخبار روزنامہ زمیندار کی وہ اخبار اب بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ دور سے ایک تصویر بھی نکالا ہے۔ بابا جی تصویر سامنے سے کوئی نہیں وہ جرت نہیں کر سکتا تھا، آپ سختی سے منع کرتے تھے۔ دور سے ایک بندے نے تصویر نکالا اور پھر اس کے بعد اس اخبار میں وہ پوری مضمون بھی چھپ چکا ہے کہ جب وہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا اور لوگ تتر بتر ہے، تو آپ نے آ کر مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اگر کسی کو حضور کے عشق و محبت کی خاطر، حضور کے ختم نبوت کی خاطر تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ ریل کے ذریعے واپس آ رہے تھے، ریل کے ذریعے تو گجرات پر آپ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد آپ کو گجرات جیل میں رکھا گیا تو ایک قادیانی نواز نے آ کر کہا کہ آپ کو تو پھانسی دیا جائے گا، آپ نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو دادا حضور کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلنے، جب آنسو نکلے تو وہ آنسو لگا، انہوں نے کہا ابھی کہ ابھی نہیں، وہ اس میں تو بڑا ٹائم ہے، یہ تو ایک کیس ہے چلے گا، پھر اس کے بعد آپ کو پھانسی دیا جائے گا، ابھی سے آپ رو رہے ہیں۔ تو میرے دادا حضور نے پشتو میں اشعار کہے، وہ اشعار انشاءاللہ پٹھان سنیں گے تو جھوم جائیں گے، اور میں آپ کو ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا ماستاد عشق و جرم وجنی داغا ہوگا چدنن، اور سر کرا پورتا پدے والدہ تماشا چدنن، مجھے آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ رخ انور کر کوٹا کر یہ نظارہ دیکھیے، زہم خوخیم چلتانا قربانی شم دا ازل نہ میرا وڑے دا سودادا، او ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رتا، زارے دے لتا اندگا میں منشادا، ستاد عشق پپت میں وجنی سگوگادا، سر را پورتا کر عجب تماشادا۔ یا رسول اللہ میں تو چاہتا یہی ہو۔ انہوں نے کہا ڈر گئے، آپ نے فرمایا بدبخت یہ ڈرنے کے آنسو نہیں ہے، یہ اس افسوس کے آنسو ہے کہ میرا صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا وقت ہے، ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا، میری تمنا دلی یہی ہے کہ ہائی کاش مجھے زندگی کے ہر سانس پہ اور ہر سیکنڈ پہ اللہ کریم جل جلالہ کروڑوں جانے دے، اور وہ ایک ایک میں اپنے کریم آقا کے عشق و محبت کی خاطر اور آپ کے ختم نبوت کی خاطر آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو رومیوں نے کہا حضور کی غلامی چھوڑ دے، ہم آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے۔ تو آپ نے اسی وقت فرمایا، آپ نے کہا آدھی سلطنت کی بات کر رہے ہیں، بخدا تم مجھے لو اتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا یہ تو تم آدھی سلطنت کی بات کر رہے ہو، اگر پوری روم کے سلطنت دے اور پوری عرب کی سلطنت دے اور پھر اتنا اور دے، خدا کی قسم ہم اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر میں بھی وفائی نہیں کر سکتے۔
یہ ہے حضور کی غلاموں کی شان، یہ ہے حضور کی غلاموں کی شان کہ حضور کے دین کے ساتھ ہم پلک جھپکتے دیر تک بھی وفائی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اسی مبارک موقع پر جب ربیع النور شریف کی پرنور ساعتیں ہیں اور پرکیف منظر ہے، اسی میں ہم پورے عالم کفر کو بھی ان کو بھی یہ بات عیاں کر دے کہ ہم عملاً تو کمزور ہو سکتے ہیں، حضور کی عزت ابرو کی بات آ جائے تو پھر ہم کٹ مرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، تیار نہیں ہیں، بیتاب رہتے ہیں۔ بے شک جب طلحہ نے اپنے حواریوں سے پوچھا نا کہ یہ حضور کے غلاموں میں ایسی کیا خاصیت ہے، ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہ تھوڑے سے تعداد میں آ کر ہمارے بڑے تعداد کو شکست دے جاتے ہیں، تو ان کو ایک جملہ بتایا گیا اور وہ جملہ یہ تھا کہ لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه۔ اس کو بتایا گیا کہ ہمارے میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو موت کو پسند کرتا ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر جنگ ہو گئی، یہ جو میرا ساتھی ہے نا یہ میرا ڈال بن جائے، یہ آگے ہو جائے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو جاؤں، اگر تیر آ جاتا ہے تلوار کا زخم تو یہ کہا لے میں بچ جاؤں۔ کہ ہمارے لشکر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی یہ چاہت نہ ہو کہ یہ مر جائے میں بچ جاؤں۔ وَإِنَّا لَنَلْقَى قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لیکن ہمارا پالا جن حضور کے غلاموں سے پڑا ہے ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ آج مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہو۔ وہ بیتاب رہتے ہیں کہ ہائے کاش وہ آج کون سا ایسا مبارک دن ہوگا کہ اللہ کریم جل جلالہ حضور کی غلاموں میں اپنے ساتھی سے پہلے مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور یہ حضور کی غلاموں کی شان ہے۔ جد امجد جب 1930 میں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے انگریزوں کے خلاف مومند ایجنسی ناقی کے پہاڑ پر انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے، تو اسی وقت وہ ایک دن تھا۔ یہ تاریخ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تاریخ مرتب کی ہے اور اس میں جو ہے نا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یہ پوری تاریخ ہم نے اسی وقت جو بابا جی صاحب کے پیچھے اسپیشل برانچ اور ارکائز کے لوگ جو ہے نا اور مختلف ایجنسیز کے لوگ جا کر سارا لکھتے تھے اور آگے پہنچا دیتے، وہ سارے بنڈل کے ہم نے فوٹو سٹیٹ نکالے ہیں۔ تو اسی میں ایک دن ایسا تھا جس میں 700 انگریز مردار ہو گئے تھے۔ تو جب یہ ساری انگریز کی ساری پلٹون شکست کھا گئی اور آپ نیچے آ رہے تھے تو اسی وقت دادا حضور کی زبان مبارک پر یہ اشعار تھے، کلپ مال سر یریگی چیمان لریسو، کلپ مال سر یریگی چیمان لریسو، کل میدان کی رستگیگی چیمان لریسو، دشمن دا دین لرورزی دا کزمرے پا میدان تیغو تفنگ نانستنیگی چیمان لریسو، اور شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پہ صفیقیگی چیمان لریسو، اور سودا دا مالا دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوخیگی چیمان لریسو، اور محمد امین پا ننگ دا دین کفن پا سر تڑلے ور سرحا غروانیگی چیمان لریسو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ امت کا شیوا ہے کہ انہوں نے اگر ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے تو یہ حضور کی غلامی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اسی میں یہ موت کو بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید نے جب اپنے وقت کی سپر پاوروں کو خط لکھ رہے تھے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے تو اسی وقت آپ فرمائے تھے من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائل فارس والسلام علی من اتبع الہدى ما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابیتم فآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون وإن ابیتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر۔ وقت کی اپنی بڑی طاقتوں کو آپ لکھ رہے ہیں خط اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، داخل نہیں ہوتے جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، اگر وہ بھی نہیں تو پھر سن لینا تمہیں اتنی پیار اور محبت شراب پینے سے نہیں ہے جتنا حضور کے غلاموں کو حضور کے دین کے لیے سر کٹانے سے ہے۔ اس لیے
ربیع الاول شریف کی پرنور ساعتوں میں ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم حضور کے عشق و وفا کے لیے 1450 سال بعد ہمارے بچی بھی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں، ہمارے بزرگ بھی حاضر ہیں، سفید ریش بھی حاضر ہے، یہ پیغام ہے کہ اگر آپ حضور کے عزت آبرو پر حملہ آور ہو تو ہم 1450 سال بعد بھی حضور کی عزت آبرو کے حفاظت کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہماری محافل، یہ ہماری پروگرام، یہ ہماری جلوس، یہ ہمارے جلسے، یہ ہماری ریلیاں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عملاً تو کمزور ہو سکتے ہیں لیکن حضور کے عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اور پھر ہماری تربیت حضور امیر المجاہدین میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیین من سب نبیین۔ الحمدللہ ایسی تربیت کی ہے، خدا کی قسم اس مشن کے مقابلے میں پوری دنیا آ جائے ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، پوری دنیا آ جائے، پوری دنیا کی طاقتیں آ جائیں، اور یہ کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ حضور امیر المجاہدین کی تربیت ہے۔ اور میں چونکہ ایک ذمہ دار ہوں، بات وہ بھی کروں، بات وہ کروں کہ اگر اس کی مجھے پھر ضرورت پڑے تو میں ہر فورم پر اس کا دفاع کر سکتا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ لبیک والوں کی سیاست بھی اس طرح ہے جس طرح باقی جماعتوں کی سیاست ہے۔ میں نے کہا لبیک والوں کو پھر آپ نے سمجھا نہیں ہے، لبیک والوں کی سیاست اور ہے، ان کو ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ یقین کرے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو بندے خالصتاً اکثر ادھر خیبر پختونخوا میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کمپین کیسے ہوگا، اور یہ آپ کے لوگ جو ہے نا اکثریت غریبوں کی ہے تو یہ ہوگا وہ ہوگا جلسے۔ میں نے کہا تم لبیک میں تو آ جاؤ، ہمارے غریب سے غریب لوگ آپ کو یقین کر اپنے سر پر بٹھائیں گے۔ میں نے کہا باقی جلسوں میں وہ سب سے پہلے آپ سے پیسے لیتے ہیں، کتنے پیسے دو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں خرچہ کتنا ہوگا، وہ کہتے ہیں 50,000، پھر 50,000 زیادہ دو تاکہ وہ کہے کہ میں آپ کے لیے پروگرام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے الحمدللہ یہاں پر اگر کوئی دیہاڑی مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے رسم نعرہ نہیں لگایا کہ مال بھی قربان اور جان بھی قربان، جان کی قربانی ہو تب بھی حاضر ہے، مال کی قربانی ہو تب بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو بابا جی نے نعرہ ایسا دیا، مشن ایسا دیا کہ ہم جنازہ میں آ جائے اور جنازے سے پہلے تقریر ہو پھر بھی ہم لبیک کے نعرے بھی لگائے، لبیک کا پیغام بھی دے، جنازے کے بعد ہم تقریر کریں پھر بھی لبیک کے نعرے بھی لگائے، لبیک کا پیغام بھی دے، ہم مسجد میں آ جائے میلاد شریف کا پروگرام ہو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہم لبیک کا نعرہ بھی لگائے، حضور کے دین کا پیغام بھی دے۔ ہمیں تو بابا جی نے اپنے نعرے دیے نہیں کہ بندہ آ کر کہے کہ نہیں تم اپنے قائد کے نعرے لگا رہے ہو میں بھی اپنے قائد کا لگاؤں گا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے قائد نے اپنا نعرہ نہیں لگوایا، جب اپنی بات آئی تو آپ نے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا قوم کے شور مچاوے، ناموس رسالت دے گلشن اندر کوئی سور نہ پیرا پاوے۔ جب حضور کے دین کے بات آئی تو آپ نے جب نعرہ لگایا فرمایا نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، اس در کے کتوں کے نہیں۔ ہاں جب مالک زندہ باد ہے تو اس کی برکت سے اس در کے کتے اور نوکر بھی زندہ باد ہے۔ اس لیے یہ شاید سمجھتے تھے کہ لبیک والی بھی اس طرح ہے، 1-2 سیٹ کی مار ہے اور یا شاید کچھ پیسوں کی مار ہے، ہم دیکھ کے اس کی آنکھیں جو ہے نا باہر نکل آئیں گی کہ یہ تو معاملہ ہی حل ہو گیا۔ تو جب حضور کے غلام ان کے سامنے بیٹھ گئے انہوں نے کہا یہ جو فرانس کے خلاف آپ نکل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ساری باتیں چھوڑ دے۔ جو ایک بندہ اس میں بیٹھا تھا وہ فیصل واؤڈا سے لے کر اب تو وہ ان سے باغی ہو گیا، اس سے لے کر ان کے شیخ رشید تک یہ سارے 3 دن تک یہ فیصل واؤڈا منتیں کرتا رہا میں وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہوں،
میں وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہوں، ہم آپ کو یہ بھی دے رہے، وہ بھی دے رہے، یہ بھی دے رہے، وہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ تمام آفرز کے بعد شاید ان کے ذہن میں تھا اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ ہمیں اور کیا چاہیے اگر ہمیں سینٹ ملتا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے اگر آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ سیٹیں ہمارے لیے چھوڑتے ہیں۔ جو صوبائی آپ کہے، جو قومی آپ کہے، ہم چھوڑنے کو تیار ہے، اس پر آپ الیکشن لڑے، اس میں ہم نہیں ہوں گے، اس میں آپ یہ کرے، اس میں آپ وہ کرے۔ جب یہ ساری باتیں ہم آپ کو فلاں پاسپورٹ دیں گے، آپ اس ملک کو جائے، اس ملک کو جائے، آپ عمرے کرے، حج کرے، یا فرانس جائیں، فلاں جگہ جائے، دین اسلام کا پیغام لے کر چلے، یہ ہے وہ ہے، پیسہ کتنا چاہیے آن دا اسپاٹ دیں گے، موقع پر دیں گے، کوئی آگے پیچھے بات بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ ساری باتیں کر گئے تو آگے سے انہوں نے کہا کہ شاید اب یہ کہیں کہ یہ تو معاملہ ہی حل ہوا، جب ہمارا سینٹ کا بھی انتخاب نہیں ہوا تھا، ہمارا سینٹ بھی آ جائے گا اور یہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں کہیں تو ہم نے کہا بڑی دیر ہو گئی آپ کو، بڑی دیر ہو گئی، ہمارا سودا تو اب ہو نہیں سکتا۔ اس ویل چیئر والے بابے نے ہمارا سودا حضور کی دربار میں کر چکا ہے۔ یا رسول اللہ میں یقین کرے اب اس طرح کوئی بات سنتا ہوں نا، یا کہیں جا کر، یا ہمارے پٹھان تھوڑے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ ہر مسئلے میں بڑے ایکسٹریم تک جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ اور رسول کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بابا جان عطا کیا، ورنہ میں سمجھتا ہوں آج ہم بھی شاید ممبر پر بیٹھ کر ان کی اوصاف بیان کر رہے ہوتے۔ یہ کہ بلا بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ آپ نے ہمیں وہ نظریہ دیا، وہ سوچ اور وہ فکر دی۔ تو یہ ہمارے لوگ ویسے ہے بڑی، یہ بیانیوں پر بہت جلد دھوکہ کھاتے ہیں، تو اکثر گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے پیچھے ایبسولوٹلی ناٹ، اور یا ہم کوئی غلام ہے، تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم نے آپ کی زبانوں سے سنا ہے کہ ہم غلام ہیں، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتاتا ہوں، ہم نے آپ کی زبانوں سے سنا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرو، سرکاری سطح پر جواب دو، تمہارے وزیروں کا ایک ہی جواب تھا کہ یار ہم غلام ہیں، ہم ان کے سامنے آ کے کیسے نکال سکتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ کام اور وہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم غلام ہیں۔ یہ ہم نے آپ کی زبانوں سے سنا، امریکہ تو دور کی بات ہے، آپ نے کہا فرانس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، تعلقات ختم، اس وجہ سے ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا، یورپی یونین سارا ناراض ہو جائے گا۔ اور ہم اسی وقت دامن پھیلا کر یہ منتیں کر رہے تھے کہ یورپ کو ناراض ہونے دو، پرواہ نہیں ہے، امریکہ کو ناراض ہونے دو، پرواہ نہیں ہے، فرانس کو ناراض تو کر دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میرے کریم آقا نے اپنا رخسار مبارک پیر لیا، خدا کی قسم تباہی مچ جائے گی، واللہ پھر کسی نے نہیں بچنا، نہ آپ کی معیشت نے بچنا ہے، نہ آپ کے اقتصاد نے بچنا ہے، نہ آپ کے امن نے قائم رہنا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ جذباتی ہو گئے اور یہ جذبات کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بابا جی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر میں 7 سال قحط آیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، اللہ کریم اتنا غیور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اونٹنی کی بھی بیعت بھی نہیں برداشت کر سکتا، ایک ناگے کی بیعت بھی نہیں برداشت کر سکتا، اونٹنی کی بیعت بھی ہو گئی، اونٹنی کی گستاخی ہو گئی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضور تو امام الانبیاء ہے، حضور تو سید الاولین والآخرین ہے، تم حضور کو ناراض کر کے کیا کماؤ گے؟ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ نہیں امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پائی پائی کو ترس جائے گا یہ قوم، ایسا نہ ہو حضور کے در میں وہ کون سی کمی ہے، آ جاؤ نہ حضور کی در کی طرف، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، تم آ جاؤ حضور کی طرف، اتنا کچھ دیں گے، اتنا کچھ دیں گے، اتنا کچھ دیں گے کہ خدا کی قسم پوری دنیا کی سرداری کریں گے۔ لیکن وہ شاید سمجھ رہے تھے یہ ملا، یہ جو ہے نا وہ یہ مولوی، یہ شاید جذباتی ہو چکے ہیں، لیکن آج قوم نے دیکھ لیا میرے مصطفیٰ کریم کے عزت ابرو کا سودا کر کے انہوں نے کیا کمایا۔
عزت بھی خاک میں ملائی۔ آج سارے لوگ رو رہے ہیں، جو حضور کی عزت ابرو کے لیے نہیں نکلے وہ بجلی بلوں کے لیے نکل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں نکلو نکلو، آج نہیں نکلو گے تو کل، تو پھر کب نکلو گے؟ میں نے کہا وہ موقع آپ ضائع کر چکے ہیں، وہ موقع آپ ضائع کر چکے ہیں کہ جب وہ مرد کلندر آپ کو پکار رہا تھا کہ آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اکڑا سودا پزڑا اور روح نن پا بازار دمینے، سباب نوی دا سودا کم سودا چلن۔ آج وقت ہے، آج آ جاؤ، حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کے خزانے لوٹے، جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا، جنہوں نے 75 سال سے نہ روٹی دیا، نہ کپڑا اور نہ مکان، نہ بجلی اور نہ امن، جنہوں نے 75 سال سے علاوہ مفلسی کے، علاوہ غربت کے، علاوہ ظلم اور بربریت کے اس قوم کو کچھ نہیں ہاتھ آیا۔ اشرافیہ سارے اپنے مزے کر رہے ہیں، روزانہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں فلاں جگہ سے اتنے ڈالر برآمد ہو گئے، فلاں جگہ سے اتنے ڈالر۔ میں نے کہا بند کرو یہ ڈرامہ بازیاں، صرف یہ بتاؤ کہ آپ نے غریبوں کے ساتھ آگے سے اتنی ریکوری ہو رہی ہے، ادھر سے جا کر پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب کو ریلیف دو، وہ کب دیں گے؟ غریب کب اپنی سکھ کا سانس لے گا؟ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے آپ نے یہ عہد کرنا ہے، پاکستان کے لیے اور کوئی نظام سوٹیبل نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایک ہی نظام ہے اور وہ ہے حضور کے دین کا نظام، وہ ہے اسلام کا نظام۔ واللہ یہ 2023 ہے، 3023 آ جائے، 1000 سال مزید گزر جائے، یہ حالات اس سے بھی 1000 گنا مزید خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک کب ہوں گے؟ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا، جب حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ اسی طرح نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ آرام کریں گے اور صبح آنکھیں کھولیں گے تو حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ نے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہوگا، اس کے لیے آپ نے حضور کا دین تخت پر لانا ہوگا، اس کے لیے صرف جلسوں میں نہیں، ووٹ کے لیے بھی جانا ہوگا، اس کے لیے صرف یہاں پہ ہمارے سامنے نعرے نہیں، اس کے لیے اب گلی گلی اور کوچی کوچی میں بھی جائیں گے، اور جن کے جہاں پر اپنے ہو پرائے ہو جا کر ان کے سامنے بار بار آپ ٹرائی تو کرے، کسی بندے کے پیچھے 1 مرتبہ جائیں، 2 مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جائیں، 4 مرتبہ جائیں، 5 مرتبہ جائے، بار بار جائے، وہ کتنا بھی نظریاتے ہوں، خدا کی قسم وہ آ جائے گا۔ وہ آخر میں تو کہے گا نا یار یہ بندہ میری یہ 6 مرتبہ میرے پاس آئے، 7ویں مرتبہ آیا ہے، بس یار مجھے تو اور شرم آ رہی ہے، میں نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمیں بتائیں نا آپ کتنے لوگوں پر آپ یہ کر چکے ہیں محنت اور وہ رنگ نہیں لے آیا۔ یقین کرے، آپ محنت کرے، پھر ثمرہ تو اللہ کریم جل جلالہ اس پر مرتب کرتا ہے۔ لیکن آپ اس دین کے لیے نکلے تو میدان میں یہ غلط فہمیاں اور یہ بدگمانیاں پیدا نہ کرے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بخدا سب کچھ ہوگا۔ ہم نے جب اس مرد کلندر سے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ دین تو آنا ہی آنا ہے، تو وہ اللہ کی ولی تھے۔ واللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ بابا جی اللہ کی ولی کامل تھے۔ گفتہ و گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم نے کانوں سے سنا کہ بابا جی کے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے سچ ثابت کر دیے، تو یہ بھی سچ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ پاکستان پر حضور کا دین انشاءاللہ بلند ہوگا، حضور کی دین کا پرچم بلند ہوگا، تو اس میں ہمارے جیسے فقیروں کی بھی پھر انشاءاللہ حصہ ہوگا، کیونکہ اللہ تو عادل اور منصف ذات ہے۔ وہ تو ایسا ہے نہیں کہ اگر آپ محنت کریں تو وہ ضائع جائے گا، اس کے ثمرہ تو ملنے والا ہے، وہ ابھی ملے، وہ 2 سال بعد ملے یا 10 سال بعد ملے، ثمرہ تو ملے گا۔ اس لیے آپ سب لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہونا ہے، اور لبیک کو آپ سمجھے، اور برائے کرم اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ بھی بولتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم فلاں کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے نا کہ دل 2 نہیں ہے اس سینے میں، دل اللہ نے سینے میں ایک ہی رکھا ہے، اور وہ ایک دل اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیاسی دل ہے اور یہ مذہبی دل ہے،
تو سیاست میں اس کے ساتھ ہے اور مذہب میں آپ کے ساتھ ہے۔ بابا جی اقبال کا یہ شعر سناتے تھے، دل و محبوب حجازی بستائیں زی جہاں بیک دیگر پہ بستائیں، اور میں دادا حضور کا پشتو میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ فرماتے ہیں پدے یو زلک ہو یو جانان زیگی، یار اس ایک دل میں تو ایک ہی محبوب بستے ہیں، پدے یو زلک ہو یو جانان زیگی زد دہر دخوبان و قطار سکڑم، اور پھر فرماتے ہیں سیاست اور شریعت حقیقت کی دوڑ یو دی، رسے دل پدے راز حقانی مسلمان یو دے، پسینہ کی چاہیے یو زلو پیدا کرے یو مولا دے، دا محمد امین پزرکے زکا کل جانان یو دے۔ اس لیے آپ سب نے انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کے ساتھ، آپ کی تو یہی ہے نا کہ آپ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اگر ہم نے دھوکہ دیا تو کم از کم آپ کی جو ذمہ ہے نا وہ تو فارغ ہے کہ آپ نے کہا ہم نے دین کی خاطر، انشاءاللہ لبیک کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ لبیک انشاءاللہ یہ وہ جماعت نہیں ہے جو مفاد پرستی اور یہ اپنے اقتدار کے لیے میدان میں ہے، اقتدار کے بڑے مواقع تھے جس کے طرف ہم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ہم نے کہا نہیں، اگر اس کندھوں پہ اور اس ظلم اور بربریت کے اس حصے میں ہم بھی اگر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آئیں گے حضور کے عشق و وفا کی طاقت پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج اس حال میں اٹھنا ہے، جتنے بھی پنڈال میں کثیر تعداد میں حضور کے غلام اور پھر ماشاءاللہ علماء کرام، ہمارے قائدین، ذمہ داران، کارکنان، یہ سارے تشریف فرما ہے، جتنے بھی حضور کے غلام آئے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا کہ ہمارے پختونخوا کے جتنے پختون بھائی جو یہاں پہ ہوتے ہیں آگے پیچھے کام کے لیے یا یہاں پر رہتے ہیں، ان سے تو بطور خاص میں کہتا ہوں کہ خدا را حضور کے دین کے لیے، آپ کہتے ہیں نا عمران خانی پکار دا، سو کوئی بچہ خانی پکار دا، سو کوئی فلانی پکار دا، فلانی خانی پکار دا، زبر تویم چدا یو خانی دن پا قبر کے پکار نرازی، پا خدای قسم کا پکار راشی، پا قبر کے بدے صرف دا حضور غلامی پکار دا۔ بل پختنو رون تویما چې کم از کم تاسو دلته زمونږ شمله اوچته کړئ، دا ووایي چې زه د حضور د دین دپاره، زه غیرتي ما، زه پښتون یم، زه د حضور د دین دپاره تا سره ولاړ یم او په داسې انداز ولاړ یم چې د مال قرباني وي، د جان قرباني وي، د اولاد قرباني وي، چې ټولې قربانۍ ته د زړه نه او دا هم درته ویم دا انتخاب دی، نیکه مبارک به فرمایل ماله تا غوندې آقا په جهان نشته، تا له ما غوندې